صحابہ کوئی عالم تھے سر؟ چند عالم تھے، چند عالم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی فجر کی، تو کچھ آیتیں کہیں سے پڑھی، کچھ کہیں سے، کچھ کہیں سے، کچھ کہیں سے، شام کے جہاد۔ تو سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے بھائی مجھے معاف کرنا، میں نے قرآن نہیں پورا پڑھا کہ جہاد نے مجھے موقع ہی نہیں دیا قرآن پڑھنے کا۔ تو ایک جگہ سے پوری آیات نہیں پڑھ سکے کہ ذرا فجر کی نماز لمبی ہوتی ہے، اور ہیں کون؟ سیف اللہ۔ ایک ہی شخص آیا جس کو لقب ملا سیف اللہ۔ وہ موتا کی جنگ میں 3000 صحابہ اور 1 لاکھ رومی، موتا اردن میں ہے، میں گیا تھا، تینوں کے مزار پر گیا تھا۔ ہم نے کہا تمہارے امیر ہیں زید بن حارثہ، یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ہیں، وہ شہید ہو جائیں عبداللہ بن رواحہ ہے، وہ شہید ہو جائیں تو پھر جس کو مرضی بنا لینا۔ ایک یہودی گزر رہا تھا، اس نے سنا تو کہنے لگا اے ترائتا گئے جنت، یہ نہیں واپس آؤں، چونکہ نبی کا یہ بول حتمی ہوتا ہے۔ تو موتا کی جنگ ہے، اور لشکر آ گیا 1 لاکھ، صحابہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، تو گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کا انکم باحد الحسنیین، ارے اللہ کے بندو گھبراتے کیوں ہو؟ 2 اچھائیوں میں سے ایک تو ضرور ملے گی، یا شہادت مل جائے گی یا فتح مل جائے گی، کیوں گھبراتے ہو؟ تو صفیں درست ہو گئی۔ ابو ہریرہ پہلی دفعہ جنگ میں شریک ہو رہے ہیں، ان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے۔ تو ثابت ابن اکرم انصاری رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں، وہ پاس کھڑے تھے، انہوں نے ایسے دیکھا، ابو ہریرہ کہنا کا ترا جموعاً کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ کے گھبرا رہے ہو۔ تو وہ ہماری طرح تو تھے نہیں، کہتے نہیں 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 میں تو بالکل ٹھیک کھڑوتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں یار مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اب ثابت ابن اکرم نے فرمایا ما شہدت بدرا انا لا ننصر بالکثرہ، تو بدر میں شریک نہیں تھا، اگر تو بدر میں شریک ہوتا تو تو نہ گھبراتا۔ ہماری جو مدد ہوتی ہے نا، وہ مدد ہوتی ہے لشکر پر نہیں ہوتی، تائید سے ہماری مدد ہوتی ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اور اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے تھے کہ آپ نے ایک دم خضر رایت زید، 700 میل کا سفر ہے، 700 میل۔ اب مسجد نبی میں گرد مجمع ہے، آپ نے کہا زید نے جھنڈا اٹھایا، قاتل فقتل ودخل الجنہ، قتال کیا، قتل ہوا اور جنت میں داخل ہوا۔ تو لوگوں نے پھر حضرت جعفر کو بلایا، تو حضرت جعفر نے جھنڈا اٹھایا، اور آپ نے کہا ثم اخذ الرایۃ جعفر۔ آپ مسجد نبی مدینہ میں بیٹھے ہیں، جنگ اردن میں ہو رہی ہے، فقاتل فقتل ودخل الجنہ، قتال کیا، قتل اور جنت میں داخل ہوا۔ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا تو انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا، انہوں نے وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا، تو کٹے ہاتھوں سے جھنڈا ایسے سینے سے لگایا، تو انہوں نے سینہ چھلنی کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا آپ کو جعفر الطیار کہتے ہیں، جعفر الطیار۔ آپ نے کہا کٹے ہوئے بازوں کے بدلے میں اسے جنت میں 2 پر ملے ہیں جن کے ذریعے سے وہ جنت میں اڑتا ہے اور میوے کھاتا ہے، جعفر طیار۔ پھر آپ نے فرمایا ثم اخذ الرایۃ عبداللہ، پھر عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا، فقاتل فقتل ودخل الجنہ، اور اس نے قتال کیا، قتل ہوا اور جنت میں۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ رک گئے، اور انصار کہنے لگے ہمارے اوپر کیا مطلب، کہ پہلے 2 مہاجر تھے، زید بن جعفر، عبداللہ بن رواحہ مدینے والے تھے، ان پر آپ خاموش ہو گئے۔ تو کہنے لگے ہم نے سمجھا کہ عبداللہ تو ہلاک ہو گیا، پھر آپ نے کہا ہوا دخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا۔ تو انصاریوں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ تھوڑی دیر رک کیوں گئے؟ کأنہ تردد بعض التردد، کہ اس کو آگے بڑھنے میں تھوڑا تردد ہوا تھا، تو جنت میں جانے میں بھی تھوڑی دیر لگ گئی۔ کیا تردد ہوا تھا؟ جب جھنڈا آیا لوگوں نے کہا کہ جعفر شہید ہو گئے، تو یہ بڑے پہلے 2 تو درویش تھے، یہ مالدار تھے، 4 بیویاں تھیں، غلام تھے، باغات تھے، تو ایک دم ساری شکلیں سامنے آ گئی، تو اپنے آپ کو جھٹکا دیا، اقسمت یا نفس لتنزلن کارہۃ او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراکی تکرہین الجنہ اطالما قد کنت مطمئنہ هل انت الا نطفۃ فی شنہ۔ یہ بہت بڑے شاعر تھے، تو فی البدی انہوں نے یہ اشعار کہے، یا نفس الا تقتلی تموتی ھذا حمام الموت قد سلیتی ان تفعلی فعلاه ما ہدیتی۔ یہ فی البدی ٹھا 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 شعر پڑھے اور کہا بیویوں کا شوق ہے، 3 طلاق، سب
غلاموں کا شوق ہے سارے آزاد، باغات کا شوق ہے سارے صدقہ، اب بتا پھر یہ شعر پڑھا۔ میں قسم اٹھاتا ہوں اے نفس تجھے پڑھنا ہوگا، تجھے مرنا ہوگا، تجھے لڑنا ہوگا۔ وہ تھوڑے سے تردد کی وجہ سے آپ نے کہا تھوڑا سا جانے میں دیر ہوگی، پھر خاموشی چھا گئی، آپ کی خاموش، جھنڈا گر گیا، کوئی اٹھا نہیں رہا۔ تو ثابت ابن اکرم نے جھنڈا اٹھایا، کہا یہ جھنڈا کون پکڑے گا؟ میرے نبی خاموش بیٹھ گئے۔ تو صحابہ نے کہا تم ہی پکڑ لو، تم بدری آدمی ہو۔ کہا نہیں بابا میرے بس کا نہیں ہے، کسی اور کو، یہ جھنڈا کسی اور کو۔ تو بیچ میں کوئی بولا خالد کو دے۔ خالد ابن ولید کی کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی جنگ تھی موتا، پہلی۔ وہ کہنے لگے بھائی میں تو نیا آدمی ہوں، کسی پرانے کو دو۔ تو سب نے کہا نہیں 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 نہیں، ٹھیک ہے خالد کو دو، خالد کو دو۔ اور خالد ابن ولید نے جھنڈا پکڑ کے جب تلوار یوں کی تو میرے نبی نے کہا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا۔ 9 تلواریں ٹوٹی آپ کے ہاتھ سے اس دن، لڑتے 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 9 تلواریں ٹوٹی۔